Bismillahirrahmanirrahim. The name of this poem is Listeners by Walter Daly Mary. یہ جو پوئم ہے اس کو میں نے ایک اور اس سے پہلے جو ویڈیو ہے اس میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. اس کے ورڈز میننگ بھی میں نے بتا دی ہیں اور اس کو بہت اچھی طریقے سے تھورلی میں نے اس کو سمجھا دیا. اب یہاں پر میں زیادہ ایکسپلین تو نہیں کروں گی لیکن آپ کو پیرافریزنگ یہاں پر آپ کو بتا دوں گی کہ اس کی پیرافریزنگ کیا ہے. اور اگر آپ نے ایکسپلینیشن دیکھنی ہے اور آپ نے اس پوئم کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ پھر ایکسپلینیشن والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. لسنر بائی والٹر ڈیلی. Paraphrasing. Stanza 1. Is there anybody there? Said the traveller, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest, ferny flowers, and a bird flew up out of the torrent above the traveller's head. اب یہاں پر جو ہے پوئٹ بتا رہا ہے کہ جو ٹریولر ہے یہ نوک کر رہا ہے جس پہ چاندنی رات کی روشنی پڑ رہی ہے اس دروازے پر نوک کر رہا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا جو ہارس ہے وہ وہاں پر گھاس کھا رہا ہے اور برڈ جو ہیں وہ بھی اڑ رہے ہیں ٹریولر کے ہیڈ پہ. سو Stanza paraphrasing. A traveller knocks on the door under the moonlight, asking if anyone is inside. His horse quietly chewing grass on the forest floor. His horse, اب یہ دیکھیں, and his horse in the silence champed the grasses. ٹھیک ہے, تو his horse quietly chew grass on the forest floor. A bird suddenly, یہ آپ دیکھیں لاسٹ لائن کی پیرافریزنگ ہے. A bird suddenly flew out of a nearby torrent, یہ torrent کہتے ہیں ٹاور کو, above his head, اس کے سر, کس کے ہیڈ, ٹریولر کو. اچھا جی. And he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one described to the traveller. اب یہاں پر پھر وہ دوبارہ سے سماٹ کرتا ہے اور پھر وہ جواب لینے کے لیے سوال کرتا ہے, لیکن اسے کوئی بھی اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملتا ہے. No head from the leaf friend cell leaned over the looked into his grey eyes. اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے لیے دروازہ کھولے اور اس کی یعنی اس کو دیکھے. یہاں پر یہ مطلب ہے گرے آئیز. ویئر ہی اسٹوڈ پرپلیکسڈ اینڈ اسٹل, جہاں پر وہ ایک کنفیوژن میں کھڑا ہے, کنفیوزڈ ہے اور وہاں پر وہ کھڑا ہے. ہی ناکس اگین اینڈ ریپیٹس ہز کوسچن بٹ نو ون کمز ٹو میٹ ہم. یعنی کوئی نہیں آیا یہاں پر ہے نا anybody, but no one described to the traveller. کوئی نہیں آیا اس سے ملنے کے لیے. No face appeared at the window to respond, leaving him confused and still. یہاں لاسٹ لائن آ گئی, leaving him confused and still. یہ اس کی پیرافریزنگ ہو گئی. اب stanza 3. But only a host of the phantom listeners, phantom کہتے ہیں جنات, بھوت اور اسپرٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں, that dwelt in the dwelt house کو کہتے ہیں, in the lone house رہنے کو کہتے ہیں, house, then stood listening in the quiet of the moonlight to the voice from the word of men, stood throwing the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. اچھا. inside the house unseen ghostly figures, ایسا ہے کہ گھر کے اندر ghostly unseen ghostly figure the listeners, وہ یہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا کوئی گوسٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی اسپرٹ ہے جو مجھے سن رہی ہے. are
silently listening. اور یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ مجھے خاموشی کے ساتھ سن رہی ہے. یہ فینٹم کا ہے نا مطلب گوسٹ, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی گوسٹلی فگر ہے جو مجھے خاموشی کے ساتھ سن رہی ہے اور مجھے جواب نہیں دے رہی. اور وہ اس ڈویلٹ کا مطلب ہے رہ رہی ہے, اس اکیلے گھر میں رہ رہی ہے اور کھڑی ہے اور مجھے خاموشی کے ساتھ اس چاندنی رات میں سن رہی ہے. اور ٹو دیٹ وائس فرام دی ورڈ آف مین, اور یہ انسان کی آواز کو سن رہی ہے کہ انسان مجھے پکار رہا ہے یا کسی کو پکار رہا ہے. اچھا, دے لیو ان دس اچھا دے لیو ان دس ڈیزرٹیڈ ہاؤس. دیکھیں نا, میں نے کہا ہے نا ڈویلٹ ان دی لون ہاؤس. تو لون ہاؤس کا مطلب ہے ڈیزرٹیڈ ہاؤس. اینڈ آر کوائٹلی واچنگ فرام دی اسٹیئر کیس, اور اسٹیئر کیس کہتے ہیں سیڑھیوں سے یہ مجھے دیکھ رہی ہیں. بات ان دی مون لائٹ, اور وہ یہ بات دیکھیں یہاں پر کچھ پوئٹری میں ہمیں کچھ ایسے ورڈز لکھنے پڑتے ہیں جو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. تو وہ مون کے چاندنی لیتے ہوئے, یعنی اس کی چاندنی کی روشنی لگ رہی ہے. لوکنگ ٹو ورڈز دی ایمٹی ہال, جو کہ ایمٹی ہال میں چاند کی روشنی ان پہ پڑ رہی ہے اور وہاں سے مجھے دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب اسٹینزا نمبر 4. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call, and he felt in his heart their strangeness, their stillness, answering his cry, while his horse moved, cropping the dark track. Neath the starred and leafy sky. اچھا, hearkening in an air stirred and shaken. اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ٹریولر ہے یہ یہاں پر اس اکیلے گھر میں جہاں پر بالکل خاموشی ہے, کوئی موومنٹ نہیں ہے, اور وہاں پر اکیلے اس کی کال کو سن بھی رہے ہیں, لیکن ان کی کال کو کوئی رسپانس نہیں کر رہا. اور مزید اسٹلنس آنسرنگ ہز کرائے, اور اس کی آواز میں ایک اسٹلنس ہے. دے لسن ایز دی ایئر They listen as the air slightly moves due to the traveler's lonely voice. He senses their kehte hain strange presence and silence in the response. Meanwhile, his horse quietly eats grass under the starry sky. اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ آسمان کے نیچے ستاروں سے بھری ہوئی اور پتوں سے بھری ہوئی رات کے درمیان میں یہ گھاس کھا رہا ہے. یعنی یہ وہ جو رات دکھا رہے ہیں, آسمان دکھا رہے ہیں. لیف کس لیے لیفی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر فورسٹ ہے اس لیے. اچھا جی, فور دی سڈنلی smote on the door even louder and lifted his head. He suddenly smote, اس بار وہ ذرا زور سے دروازہ کھٹکاتا ہے اور لاؤڈر بھی ہوتا ہے, اور کیا کرتا ہے اپنے چہرے کو اوپر کی طرف کرتا ہے. Tell them, انہیں بتا دینا, I came, میں آیا تھا, and no one answered, اور کسی نے مجھے آنسر نہیں کیا. That I kept my word, he said, اور یہ میں اپنے الفاظ جو ہے مطلب میں بتا کے جا رہا ہوں, یہ میرا پرومس تھا جو میں پورا کر رہا ہوں. Never the least tear made the listener, کوئی بھی مومنٹ لسنر جو تھے, سننے والے جو تھے, انہوں نے نہیں بنائی. Though every word he spake کہتے ہیں spoke کو, یہ پرانا ورڈ ہے. پوئٹری میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اب کی انگلش میں آپ اس کو نہیں دیکھیں گے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ رائمنگ اسکیم کے لیے
تھوڑے سے ڈفرینٹ اسپیلنگ کے ساتھ ورڈس کو لکھ دیتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہیں اس کو کنفیوز نہ ہو. تو ہم suddenly the traveler knocks louder and speaks with a firm message. Tell them I came, and no one answered. I kept my promise. میں نے اپنا promise پورا کر دیا ہے. But the listener remained completely still, though they hear everything he said. جو بھی انہوں نے کہا وہ انہوں نے سن لیا. Fell. اب ہم یہاں پر اس کی نمبر 6 اسٹینزا کی پیرافریزنگ دیکھتے ہیں. Fell echoing through the shadowness of the still house from the one man left awake. They heard his feet upon the stair up, and the sound of iron and stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone. hoofs گھوڑے کے پاؤں کا جو اس کے بوٹ ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے. پلنج کا مطلب ہوتا ہے جمپ لگانا. یہ ساری چیزیں میں ورڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر چکی ہوں فرسٹ ویڈیو میں، تو اس لیے مجھے جو ہے میں یہاں پر نہیں کر رہی کیونکہ پھر یہ اگین لینتھی ہو جائے گی. Fell echoing through the shadowness of the still house from the men. اچھا اب ہم اس کی پیرافریزنگ دیکھ لیتے ہیں. اچھا اینڈ ہاؤ یہ ہو گیا نا کمپلیٹ. اچھا his words echo in the dark. اس کے جو ورڈز ہیں وہ ایکو کرتے ہیں ڈارک میں. Quiet house, house پھر بھی خاموش ہے. The listener hear them getting back on his horse. لسنر جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ واپس اپنے ہارس کے اوپر بیٹھتا ہے. اینڈ رائڈنگ اوے اور وہ چلا جاتا ہے. with the sound of his horse hoofs. اس کے جو گھوڑے کے وہ جو پاؤں ہیں اس کی وہ جو مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں ہوفس کو، وہ اس سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جاگے. یعنی ساؤنڈ کب جاتی ہے نا جیسے ہی گھوڑا دوڑتا ہے اور آگے کی طرف جاتا ہے تو آپ کے پاس جو ساؤنڈ ہوگی وہ آپ کو کم ہو جائے گی. ہوفس فیڈنگ انٹو دی سائلنس. دیکھیں یعنی گھوڑے کی جو وہ ہے قدموں کی آواز ہے وہ کم ہو گئی ہے، فیڈ ہو گئی ہے سائلنس کے اندر. تو یہ تھا اس کا لاسٹ اسٹینزا. آئی ہوپ کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اب میں اس کا سینٹرل آئیڈیا اور جو سمری ہے اس کو بھی میں جو ہے آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں. سمری جو ہے اس کی یہ سینٹرل آئیڈیا بھی شارٹ ہی ہے کیونکہ بچے موسٹلی یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جو ہے کافی لینتھی ہوتا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے ان کو شارٹ ہی بنایا ہے. تو سینٹرل آئیڈیا بھی شارٹ ہے. دی پوئم دی لسنر بائی والٹر ڈی لے میری shows a mysterious encounter between a human and the unseen world, highlighting silence, distance and unanswered communication. دیکھیے کمیونیکیشن تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس کو میں ذرا آپ کے لیے اردو میں پڑھ دیتی ہوں. دی پوئم دی لسنر بائی والٹر ڈے لے میری شوز آ مسٹیریس. ایک عجیب و غریب انکاؤنٹر، ایک سامنا ہوتا ہے بٹوین اے ہیومن انسانوں کا اور ان سین ورلڈ کا جو نظر نہیں آتے اس دنیا کا. ہائی لائٹ کرتا ہے سائلنس کہ یہاں سائلنس ہے، اور یہ ہے ڈسٹینس، ایک ڈسٹینس ہے ان کے اور ہمارے درمیان. اینڈ ان آنسرڈ کمیونیکیشن، اور ایک ایسی کمیونیکیشن ہے دیکھیں پوری پوائنٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سن بھی رہے ہیں، وہ مجھے آنسر نہیں کر رہے، وہ سن رہے ہیں، وہ وہاں پر ہیں، وہ نیچے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈسینڈڈ، اور وہ نیچے آئے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے آواز نہیں دے رہے. تو یہ ان آنسرڈ کمیونیکیشن اس پوری پوائنٹ میں ڈسکرائب کی گئی ہے. اچھا جی، شارٹ اس کی سمری ہے.
In the poem, the listener, یعنی میں نے اس کو شارٹ کر دیا کافی حد تک جتنا میں کر سکتی تھی. In the poem, The Listener by Walter D. Lemery, a lonely traveler knocks on a quiet, mysterious house, seeking a response, although no one answers. Unseen, ghostly listeners silently hear them, creating an eerie and haunting atmosphere. تو یہ اس کی سینٹرل آئیڈیا اور شارٹ سمری ہو گئی. اگر آپ نے اس پوئم کو سمجھنا ہے، اس کی پوئم کی ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کو، تو آپ پوری پوئم کو آپ نے اردو میں سمجھنا ہے تو آپ اس کی فرسٹ ویڈیو جو ہے ایکسپلینیشن میں جو اس کی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ کانٹینٹ چاہیے، آپ نے اس کو پرنٹ کرانا ہے تو آپ اس کو میری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.